عورت کے حقوق کے نام پر بے حیائی مارچ کیا جاتا ہے جو اسلام مخالف ہے، جس میں شاعر اسلام کی توہین کی جاتی ہے، اسلام مخالف نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ہم حکومت وقت کو اور مقتدر اداروں کو متنبہ کرتے ہیں کہ ایسے بے حیائی عورت مارچ کو فی الفور بند کیا جائے۔ ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں کہ ان کے حقوق ان کو نہ دیے جائیں، لیکن حقوق لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آج کا جمعۃ المبارک رجب کا آخری جمعہ ہے 1443 ہجری کا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ نور کی آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے۔ یعنی کوئی بھی باپ یہ نہیں کہتا کہ بیٹا تم اپنے کپڑے ایسے پہنو کہ جس سے جسم جو ہے وہ تمہارا جو ہے لوگوں کو عام نظر آئے، یا کوئی بھائی یہ نہیں کہتا کہ میری بہن جو ہے وہ ایسا لباس پہنے جس سے بے حیائی پھیلے۔ اگر وہ کہتا نہیں ہے تو وہ کرنے پر، اس کے عمل اختیار کرنے پر خاموشی اختیار کرتا ہے، تو خاموشی کو بھی اقرار کا ایک درجہ حاصل ہے۔ تو یہ آیت کریمہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول پر جنہوں نے ایمان لائے، یہ ان کے لیے ہے کہ بے حیائی کو جو چاہتے ہیں، یعنی کہ فروغ دے رہے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے، اور اللہ کا ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ ہم یوم حیا اور حجاب کے موضوع پر پاکستان بھر میں اسلامیہ نے پاکستان منا رہے ہیں، علماء، خطباء، ائمہ اس کے بیانات دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی اس پر بڑی توجہ سے، بڑے غور سے، فکری پہلو کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہماری اصلاح ہو اور ہمارے لیے جو بچنے کے راستے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوں۔ چنانچہ میں چند باتیں آپ کی گوشوار کرتا ہوں اہم آج، کہ اسلام میں جو عورت کو ایک حیثیت دی گئی اور اس کو جو مقام دیا گیا، یہ اسلام سے پہلے کسی اور مذہب میں ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ عیسائیت میں عورتوں کا مقام سنیں، عورتیں کلیسا کی مجلس میں نہ بولیں، یہ ان کے ضابطے اصول ہیں۔ لمبے بال رکھیں، بال نہ کٹوائیں۔ مرد عورتوں کے لیے نہیں بلکہ عورت مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ عورت صرف اپنے خاوند سے ہی پڑھے، عورت معلمہ نہ بنے۔ شادی کرنے سے شادی نہ کرنا بہتر ہے، یہ عیسائیوں میں عورت کا مقام ہے۔ یہودیوں میں عورت کے بارے میں دو نظریات ہیں، ایک تو دنیا کے معاملے میں اس کا عملی کردار، اور دوسرا اس کا روحانی مقام۔ روحانی مقام ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ خدا سے زیادہ تر قریب ہے۔ یہودیت میں عورت معاشی طور پر مرد پر انحصار کرتی ہے، وراثت میں اسے کوئی جائیداد نہیں ملتی،
لیکن اگر شوہر کے مرنے کے بعد وہ جائیداد کی مالک بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبیلے کے اندر ہی کسی مرد کے ساتھ شادی کرے تاکہ جائیداد خاندان میں ہی رہے۔ ہندوؤں میں اگر کوئی شوہر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو تو وہ اپنی بیوی کو کسی اور مرد سے تعلقات پیدا کرنے کا کہہ سکتا ہے تاکہ وہ اولاد بنا سکے۔ یہ عورت دوسرے شخص سے ازدواجی تعلقات پیدا کرے گی حتیٰ کہ اولاد بھی جنے گی مگر ہی اس کا پہلا شوہر ٹھہرے گا، اور جو اولاد دوسرے مرد سے پیدا ہوگی وہ پہلے شوہر کی اولاد کہلائے گی۔ اسی طریقے کو نیوگ کہا جاتا ہے۔ بہت ساری اور باتیں ہیں جس کا میں ذکر کروں تو ایک لمبی تفصیل درکار ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے مذاہب میں عورتوں کے مقام تھے، حتیٰ کہ عربوں میں عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، دفنا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، گلا گھونٹ دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ تھوڑا اور تجزیہ وسیع کرنا چاہیں یا سمجھنا چاہیں تو یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ایک عرصہ سے یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہند میں، چین میں، غرض ہر قوم میں، ہر خطہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں گے۔ لوگ اسے اپنی عیش و عشرت کی غرض سے خرید و فروخت کرتے، ان کے ساتھ حیوانوں سے بھی برا سلوک کرتے، حتیٰ کہ اہل عرب عورت کے وجود کو موجب عار سمجھتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ہندوستان میں شوہر کی چتا پر اس کی بیوہ کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کو صحیح معنوں میں اصل حق دیا، اس کو ماں کا مرتبہ دیا اور اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی۔ بیٹی کو عزت کا مرتبہ دیا اور اس کو رحمت قرار دے دیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں سنو دخترانے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، دخترانے سیدہ عائشہ ام المومنین، دخترانے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسلام کی بیٹیاں ہیں وہ سنیں، جو میرا جسم میری مرضی اور میں اپنی زندگی کی خود مالک ہوں کا نعرہ لگانے والی آج کی وہ بے حیا عورت سنیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور وفات پا گئے تو اس وفات کے بعد میں آپ کی قبر انور پر جاتی تھی تو میں اکثر اپنا دوپٹہ اتار دیتی تھی۔ پھر جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو اس سے پہلے میرا یہ معمول تھا کہ میں اکثر دوپٹہ اتار دیا کرتی تھی، اور ایک طرف تو میرے شوہر تھے اور دوسری طرف میرے باپ سیدنا ابو بکر صدیق تھے، تو اس لیے میں پردہ نہیں کرتی تھی حالانکہ وہ مزار میں تھے۔ جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد سے مجھے حضرت عمر سے اتنی حیا رہی کہ میں نے کبھی بھی اپنا دوپٹہ نہیں اتارا۔ جو ہماری مائیں مزارات سے بھی اتنا ادب اور احترام کریں تو آج ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بے حیائی کی طرف نکلیں، پردہ نہ کریں۔ فرمایا کہ میں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ سزائیں بھگتتے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو حیا نصیب فرمائے، حجاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے حیائی کے عمل اور کردار سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو 8 مارچ کو
عورت کے حقوق کے نام پر بے حیائی مارچ کیا جاتا ہے جو اسلام مخالف ہے، آئین پاکستان مخالف ہے، جس میں شاعر اسلام کی توہین کی جاتی ہے، اسلام مخالف نعرے لگائے جاتے ہیں، ہم حکومت وقت کو اور مقتدر اداروں کو متنبہ کرتے ہیں کہ ایسے بے حیائی عورت مارچ کو فی الفور بند کیا جائے۔ ہم عورتوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہیں کہ ان کے حقوق ان کو نہ دیے جائیں، ان کے حقوق ضرور ملنے چاہیے ان کو، لیکن حقوق لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ عورتیں نعرے مارے ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، تیرا باپ بھی سن لے، تو بھی سن لے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ لہذا ہم ایسے کسی عورت مارچ کو پاکستان کے غیور مسلمان قبول نہیں کرتے، بلکہ ایسے عورت مارچ سے ہمیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جدوجہد کرتے ہوئے ذرائع کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے بے حیائی کے کاموں کو روکنا چاہیے۔ یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے ذمہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ برائی ہوتے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اور یہ حکمرانوں کے ذمہ ہے ہاتھ سے روکنا۔ دوسرا فرمایا کہ زبان سے روکو، یہ محراب اور منبر کے ذمہ ہے، اساتذہ کے ذمہ ہے، جو والدین گھر کے سرپرست ہیں ان کے ذمہ ہے کہ زبان سے روکیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اگر یہ دونوں میں تم کردار ادا نہ کر سکو تو پھر اس کو دل میں برا جانو، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اس کو اچھا نہ جانے، اس کو برا جانے۔ فرمایا یہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔